يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، عطا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تیری کفش پایوں سنوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد تکریم معزز سامعین، اللہ جل وعلا کے فضل سے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم سب اللہ کی پاکیزہ اور طیب گھر میں موجود ہیں۔ دعا ہے خلاق عالم آج کی ہماری اس حاضری کو بارگاہ لم یزل میں مقبول اور منظور فرمائے۔ اللہ جل وعلا اس مبارک دن کے صدقے میں ایمان و عافیت کے ساتھ مذہب حق کا اہل سنت پر استقامت کے ساتھ زندگی اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آیت مقدسہ سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ جل وعلا نے ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ ایسے عظیم اور مبارک لفظ ہیں کہ جن کی عظمت کو کسی ترازو میں، کسی پیمانے میں تولا اور پرکھا نہیں جا سکتا۔ اتنے عظمت بھرے انداز میں، محبت بھرے انداز میں اللہ جل وعلا نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ اس خطاب کی مٹھاس کو اگر سمجھیں تو احساس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ روزہ کوئی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، رب کا کرم ہے، رب کی عطا ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ چونکہ بہت سارے روشن خیال جنہیں مستشرقین بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے اسلامی تعلیمات کو، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اپنی عقل کے ترازو میں رکھ کے پرکھا، دھوکہ کھا گئے، گمراہ ہو گئے، وہ آج بھی روزے کے منکر ہیں۔ غامدی کے جیسے روشن خیال لوگ، وہ کہتے ہیں روزہ معاذ اللہ مومن پر، مسلمان پر یہ ظلم ہے، یہ اذیت ہے، یہ تکلیف ہے۔ حالانکہ ظلم تو اس وقت ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں روزہ فرض فرماتا، ہر عمر کے بندے پر فرض فرماتا، اور ہر کیفیت میں روزہ رکھنا ہوتا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک میں جہاں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا، وہاں پر ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو صاحب توفیق لوگ ہیں۔ روزہ ان پر فرض ہے، جسے توفیق نہیں ہے،
وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ یا پھر فدیے کی ایک صورت ہے کہ بعد میں صاحب توفیق نہیں ہوتا، روزے کی استطاعت نہیں ہوتی اس کو، تو پھر فدیہ ادا کر دے، اللہ اس کے رتبے بلند کر دے گا۔ تو یہ ظلم نہیں ہے بلکہ ایک میٹھی محبت بھری اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس روزے کے صدقے بندے کے مقام اور رتبے کو بلند فرمانا چاہتا ہے۔ تو وہ محبت بھرا خطاب کیا اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے مومن بندو تم میری بات سنو۔ تو اس کے اندر کتنا گہرائی ہے، کتنا لطف ہے، کتنا مٹھاس ہے۔ اے ایمان والو تم میری بات سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض ہوئے، تم کہو کہ ہم اذیت میں مبتلا ہو گئے، ہم تو تکلیف میں آ گئے، بہت بڑی آزمائش ہے، مشقت کا شکار نہیں، بلکہ فرمایا یہ اتنا آسان اور سہل کام ہے کہ پچھلی امتیں بھی کرتی رہی ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پچھلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا۔ تو ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں روزے کے حوالے سے تو ہمیں یہ دلائل ملتے ہیں، روایات ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام ہر ماہ مقدسہ کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزے کا تصور تو ابو البشر سے چلتا ہوا ہے، یہ ایسا عمدہ حکم ہے کہ ہر نبی نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں اور ہر امت نے اس کی برکتیں حاصل کی ہیں۔ آدم علیہ السلام کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کے روزے مشہور ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے روزے کہ مہینے کے شروع کے 3 دن، درمیان کے 3 دن اور آخر کے 3 دن حضرت سلیمان علیہ السلام روزہ رکھا کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے پابندی کی جو عمر ہوتی ہے روزے کی پابندی کی، اس سے لے کر آخری دن جو آپ اس دنیا میں زمین پر رہے، ابھی تو آسمان پر جلوہ گر ہے، تو جب تک زمین پر رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزانہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ وہ عظیم اور محبت بھرا عمدہ حکم ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے بڑے مشہور ہیں کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے پورا سال اور ایک دن روزہ نہ رکھا کرتے تھے، یعنی سال کے اگر 360 دن ہم شمار کرتے ہیں تو آدھے دنوں میں حضرت داؤد روزہ رکھتے، آدھے دن افطار کیا کرتے، آدھے دنوں میں افطار کیا کرتے۔ تو یہ عظمت بھرا حکم تھا۔ اس عمل کے ذریعے جو ہے انبیاء بھی اور اسی طرح دیگر مسلمان مومنین بھی رب کے جلووں کے قریب ہوتے چلے جاتے تھے۔ یہ وہ عظیم حکم ہے، تو کوئی بندہ اس کو اذیت نہ سمجھے، تکلیف نہ سمجھے۔ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف دیتا ہی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، برداشت سے زیادہ کبھی اللہ نے حکم دیا ہی نہیں جو ہم نہ مان سکیں۔ ایک بندے کی طاقت و توفیق ہے کہ وہ 10 کلو وزن اٹھائے، شریعت یہ نہیں کہتی کہ 15 کلو اٹھاؤ، نہیں بلکہ 10 کلو اٹھاؤ، وہ بھی اس وقت تک اٹھاؤ جب تک اٹھا سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ آپ اٹھا بھی نہیں سکتے، ایک موقع تو ایسا تھا وزن اٹھا سکتے تھے، دوسرا ایسا نہیں اٹھا سکتے، شریعت کہے کہ نہیں آپ بھی اٹھاؤ، نہیں، بلکہ فرمایا نہ اب طاقت و توفیق نہیں ہے تو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو یہ رب العالمین کی عطا ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ پھر بہت بڑی فضیلت جو روزے کی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بہ، فرمایا اچھا اس عاجزی کو 2 طرح سے پڑھا گیا، عاجزی اور عجزہ۔ اس فضیلت کو سنتا ہے نا تو مومن جھوم جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ پورا سال ہی ماہ رمضان ہو اور ہم روزے رکھ کے رب کی ذات کو حاصل کریں۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، حالانکہ عبادتیں ساری رب کی، لیکن میرے کریم رب نے خصوصیت بیان فرمائی، فرمایا خاص طور پر روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں رب خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ یعنی جو روزہ رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں۔ تو یارو وہ عبادت کتنی عظمت والی اور برکت والی ہوگی جس کو کرنے کے سبب ہمیں عالمین کا رب مل جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ وہ عظیم اور عمدہ حکم ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح روزے کی تاریخ کے حوالے سے اگر غور کریں، جو امت محمدیہ پر فرض ہوا تو شعبان المعظم کا مہینہ 10 شعبان کی تاریخ بھی آئی،
2 ہجری یعنی آقا کریم علیہ السلام مدینہ پاک تشریف فرما ہوئے دوسرا سال چل رہا تھا، اللہ نے روزے فرض فرما دی۔ اس وقت تک طبیعتیں اس قابل ہو چکی تھی کہ اللہ کے ہر حکم کو برداشت کرے اور دل و جان سے مانے اور اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے عمل کر کے رب کے جلووں کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ تو 2 ہجری شعبان المعظم میں اللہ رب العالمین نے روزے فرض فرمائے۔ پھر یہ روزے کا جو عمل ہے یہ اللہ کو محبوب کتنا ہے۔ ایک عظمت تو اس کی آپ نے سنی کہ روزے دار کو اللہ مل جاتا ہے۔ اچھا دوسرا اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ قسم کے کفارے کی ایک صورت یہ ہے کہ 3 دن کے روزے رکھو۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے زہار کا ارتکاب کیا ہے، یعنی اپنی بیوی کو کوئی شخص کہہ بیٹھا ہے کہ تو مجھ پر ایسی ہے جیسے کہ میری ماں ہے، اس کو زہار کہتے ہیں۔ تو ماں یا بہن سے تشبیہ دے دینا، اس کی پھر کچھ اور بھی وضاحتیں ہیں، لیکن اگر کسی بندے سے یہ عمل سرزد ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ یہ روزے سے رب کی محبت ہے نا کہ کچھ اعمال کا کفارہ جو ہے اللہ تعالیٰ روزے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، بغیر عذر، بغیر مجبوری، بغیر کسی وجہ کے، شرعی اجازت کے بغیر اگر روزے دار اپنا روزہ توڑ بیٹھتا ہے جان بوجھ کر، تو پھر اس کے کفارے کے طور پر بھی اللہ فرماتا ہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ ایک اس کی صورت یہ بیان کی گئی۔ تو روزے کا عمل اتنا محبوب ہے حضور علیہ السلام کو بھی اور اللہ کو بھی۔ آقا کریم علیہ السلام عاشورہ میں بھی روزہ رکھتے، ذی الحج میں بھی روزہ رکھتے، دیگر مہینوں میں روزے رکھتے، شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کا بھی محبوب عمل ہے، اللہ کا بھی محبوب عمل ہے۔ یہ کوئی اذیت نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ کوئی مشقت نہیں ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو معاذ اللہ رب العالمین نے ڈال دیا ہو۔ اس کی عظمتوں پر جب بندے کی نظر جاتی ہے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے اللہ کی طرف سے 2 جو ہے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا ایک جب افطار کر رہا ہوتا ہے، دوسرا جب جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ اور سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی، امام غزالی نے اس کو نقل کیا، سید عائشہ پاک فرماتی تھی اے مومنو تم جنت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے؟ تو اب مومن صحابہ عرض کرتے کہ ہم کیسے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ جنت تو عالم محشر کے بعد ملنی ہے، ہم دنیا میں کیسے کھٹکھٹائیں؟ تو سید عائشہ پاک فرماتی تھی کہ ایک نیک عمل ہے جس کو اگر تم کرو گے تو ایسا ہے گویا جنت کے دروازے پہ دستک دے رہے ہو۔ تو پوچھا گیا وہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ریان نامی ایک دروازہ ہے، یہ خاص یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل VIP دروازہ، اسپیشل دروازہ اللہ رب العالمین نے صرف بنایا ہی جنت کا اس لیے ہے کہ اللہ بڑی شان سے اس میں روزے داروں کو داخل فرمائے گا۔ تو جنت مشتاق ہے، سج سنور کے جنت انتظار کر رہی ہے، کن کا؟ روزے داروں کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اب ہم نے روزہ رکھنا بھی ہے، ارادہ ہے، نیت ہے، انشاءاللہ رکھیں گے، لیکن روزہ رکھنا یہ بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ روزہ رکھ کے ہم اس کو قبولیت کے قابل بھی بنا دیں۔ قبولیت کے قابل کیسے ہوگا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اب یہ دل کے کانوں سے سننا ہے، پھر ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ ہم کون سا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہے عوام کا روزہ، ایک ہے خواص کا روزہ، ایک ہے اخص الخواص کا روزہ، یعنی ایک ہے عام لوگوں کا روزہ، ایک ہے خاص لوگوں کا روزہ، اور ایک ہے بہت زیادہ خاص لوگوں کا روزہ۔ پھر وضاحت فرماتے ہیں عوام کا روزہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہو، صبح کی نماز کا وقت شروع ہو، اس وقت سے لے کر جب تک سورج رہے جو ہے آسمان پہ، تو فرمایا اس وقت تک بندہ کھانے سے بھی رکا رہے، پینے سے بھی رکا رہے، حقوق زوجیت بھی ادا نہ کرے، تو یہ عوام کا روزہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں دوسرا خواص کا روزہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ بندہ کھانے پینے سے بھی رکے، حقوق زوجیت سے بھی رکے، اور فرمایا اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی بھی حفاظت کرے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرے، ہاتھوں اور پاؤں کی بھی گناہ سے حفاظت کرے، تو یہ خاص لوگوں کا روزہ بن جاتا ہے۔
اسی طرح اخص الخواص کا روزہ پھر کیا ہے؟ فرمایا کھانے پینے سے بھی بچے، حقوق زوجیت سے بھی بچے، آنکھ کان زبان ہاتھوں اور پاؤں کی بھی حفاظت کرے۔ فرمایا اس کے ساتھ ساتھ دل پر بھی اللہ کے خوف کے پردے بٹھا دے، اسے خاصوں کا روزہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ اپنا جائزہ لینا ہے روزہ رکھنے کے بعد کہ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، اسے خاصوں والا روزہ ہم نے کیسے بنانا ہے، یعنی عام لوگوں والا نہیں۔ عام لوگوں کا تو یہ ہے، پھر جانور کی مثال بھی دی گئی کہ جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، کھاتا پیتا کچھ نہیں، حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کرتا، بچا رہتا ہے، لیکن گناہوں کو سے جو ہے توبہ طائب نہیں ہوتا، گناہوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو فرمایا اس کی مثال اس جانور کے جیسی ہے، صبح سے لے کر شام تک جس کا منہ باندھ دیا جائے، کھانے پینے سے تو باز رہا ہے لیکن گناہوں سے باز نہیں رہا، تو اسے جانور بھی کہا گیا۔ تو ہم نے جانوروں والا روزہ نہیں رکھنا، انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے اور اسے قبولیت کے قابل بھی بنانا ہے۔ اس میں چند نصیحتیں کروں گا، دل کے کاموں سے سننا بھی اور ان کو عمل بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی نصیحت، اس وقت آپ دیکھتے ہوں گے مختلف ٹی وی چینلز پر اشتہار چل رہے ہوں گے، سوشل میڈیا پر چل رہے ہوں گے، جو مخصوص اکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں اس پر چل رہے ہوں گے اشتہار کہ جی فلاں چینل پر فلاں ڈرامے کا اداکار یا پھر فلاں گلوکار جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کرے گا، یعنی تبلیغ دین کرے گا، روزے کے مسائل بتائے گا، عبادت کے فضائل بتائے گا، فلاں ڈرامے بنانے والا، فلاں فلمیں بنانے والا۔ تو یہ گرگٹ کے جیسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو موسم کے اعتبار سے اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے، گھروں میں جا کر یہ پیغام دینا ہے کہ ہم نے کوئی بھی اس طرح کا ٹی وی چینل نہیں دیکھنا جہاں پورا سال ڈرامے بنانے والا کوئی تبلیغ دین کر رہا ہوگا۔ چونکہ ہم دیکھیں نا یار، شعور کی دنیا میں رہتے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے کام میں بڑا ماہر ہے، میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، بڑے ماسٹر ہیں اپنے اپنے کاموں میں، سالوں گزر گئے اپنے کام میں، ہم نے کبھی دھوکہ نہیں کھایا، لیکن دین کے حوالے سے ہم اتنے بھولے بن جاتے ہیں، اتنے سادے بن جاتے ہیں کہ یار آپ کو نہیں پتا آپ کس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ آپ کو یہ شعور تو ہے کہ چپل اگر ٹوٹ جائے تو میں نے موچی سے ٹھیک کرانی ہے، کپڑا سلوانا ہو تو میں نے درزی کی دکان کا رخ کرنا، سافٹ ویئر کا کام ہو تو کمپیوٹر کی دکان پر جاتے ہیں، موبائل لینا ہو تو موبائل مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں، کپڑا لینا ہو تو کپڑے والے کی دکان پر جاتے ہیں، سبزی لینی ہو تو اس کی دکان پر جاتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز کہاں سے ملے گی، لیکن دین ہمیں ایسا بے یار و مددگار نظر آیا کہ ہم کسی سے بھی دین حاصل کر لیتے۔ حالانکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں قرب قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور جو حالات جاہل، فرمایا وہ اپنے آپ کو پیشوا سمجھیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، فرمایا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا کر ان سے دین سیکھنا شروع کر دیں گے، حالانکہ ضلوا فاضلوا، وہ دین سکھانے والے خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ تو جب رمضان ختم ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایمان آپ سے جا چکا ہو، دولت ایمان لٹ چکی ہو، کیونکہ اسی حساب سے آپ کی تربیت ہوگی، عقیدہ بنے گا، ذہن بنے گا، جس حساب کے بندے کے سامنے آپ نے بیٹھ کر اپنا دین سیکھا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جب حساب و کتاب آخری رات رمضان کی آئے، حساب و کتاب کی باری آئے تو آپ کو لینے کی بجائے دینے نہ پڑ جائیں۔ اسی طرح دوسری چیز، ہر بندہ مسجد میں آتا ہے تو یہ بات ذہن نشین کر لی آپ نے کہ ہم نے کسی ڈرامے بنانے والے سے دین نہیں سیکھنا، فلمیں بنانے والے سے دین نہیں سیکھنا۔ پورا سال یارو سوشل میڈیا ہو، عام جو ہے جو پبلک پلیسز ہوتی ہے وہاں پہ نظر آتی، دوپٹہ اتار کے گھومنے والی، میں نام نہیں لیتا، ممبر کی آبرو کا مجھے خیال ہے، ورنہ نام لوں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے، ایسی ایسی بیہودہ عورتیں وہ جو ہے جالی والے دوپٹے پہن کے، میک اپ کر کے، بن سنور کے چینل پہ آ کر دین سکھا رہی ہوتی ہیں، لاکھ لعنت ہے ان کے منہ پر بھی، اور ایسے بندوں کے لیے بھی صد افسوس کی بات ہے جو ان سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ذہن میں تصورات میں کیا کیا خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دین سیکھتے ہوئے آدمی کا ذہن پاکیزہ ہوتا ہے، آدمی کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، طبیعت خوشبودار ہو جاتی ہے، اور وہاں اپنے خیالات کو میلا کر کے، دل کو گندا کر کے بندہ اٹھتا ہے۔ جب کسی ایسی عورت جو کہ ڈرامے بناتی ہے، یا وہ ٹک ٹاکر ہے، یا کوئین آف سوشل میڈیا کہلاتی ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے بندہ دین سیکھ رہا ہوتا ہے، الامان والحفیظ، ان سے بچیں۔ دوسرا، مسجد میں آنا جانا جو ہے ہمارا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ مسجد میں کیا ہوتا ہے کہ عام طور پر نماز سے 10 منٹ پہلے یا نماز سے 5 منٹ پہلے یا نماز کے فوراً بعد یہ ٹولیاں بنا کے لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر آئے، عبادت کی، برکتیں حاصل کی، حالت روزہ ہے، ایک سجدے کا ثواب 70 کے برابر ملتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر دنیا کی باتیں کرتا ہے، دنیاوی حوالے سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں جس طرح آگ خشک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو ہم نے مسجد میں آ کر باتیں رمضان المبارک میں بھی اور عام دنوں میں بھی نہیں کرنی، اپنی نیکیوں کا سرمایہ جو ہے اس کی حفاظت ہم نے خود کرنی ہے۔ تیسرا موبائل کا استعمال ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہم نے ایک اپلیکیشن کو اوپن کیا، اس کے نیچے کئی طرح کی ویڈیو عجیب و غریب چیزیں اوپر لکھی ہوتی ہیں کہ دنیا کا فلاں نمبر کا عجوبہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، طرح طرح کی، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہوتی۔ بندہ اس کو کلک کرتا ہے، کئی بےہودگی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو آپ نے سوشل میڈیا کا استعمال خاص طور پر موبائل کا روزے کی حالت میں آپ نے نہیں کرنا، ضرورت کے طور پر استعمال کریں۔ ہاں اگر آپ کا کاروبار اس سے وابستہ ہے، پاکیزہ ذہن کے ساتھ وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام استعمال جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کرنا۔ روزے میں جو ہے آپ نے کثرت سے ذکر و فکر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر، تسبیح لے لیں اور کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں جسے یہ شوق ہو اور امید ہو اور وہ چاہتا ہو میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، فرمایا ہر وقت محبوب دو عالم پر درود و سلام پڑھتا رہے۔ تو آپ نے رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ تیسرا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بہت سارے چھوٹے بچے جب وہ سحر و افطار کا ماحول دیکھتے ہیں نا اور عبادت کے اندر لگن گھر کے اندر بڑوں کی دیکھتے ہیں تو ان کا بھی ذہن بنتا ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن میں یہ مشاہدہ کر چکا ہوں، میں تجربے کی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، بہت سارے بچے جب ہم ان کو ذہن دیتے ہیں نا کہ آپ روزہ رکھیں، سامنے سے جواب کیا آتا ہے؟ امی منع کر دیتی ہیں، ابو منع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی گرمیاں بھی ہیں اور ہم نے اسکول بھی جانا ہے۔ خدا کے بندے آپ کر کیا رہے ہو کہ آپ نے روزے کی اہمیت کو گھٹایا، اسکول کی اہمیت کو بڑھا دیا۔ اور میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں آپ اپنے بچوں کا رخ قرآن کی طرف کریں، رمضان کی اہمیت کی طرف کریں، اللہ تعالیٰ دنیاوی علوم کے خزانے آپ کے بچوں کے سینے میں کھول دے گا انشاءاللہ۔ ہم نے ذہن ہی نہیں بنایا، وہ توکل کے راستے اختیار ہی نہیں کیے، ہم نے وہ جو ایک دامن پھیلانا ہوتا ہے بڑی امیدیں لے کر رب کی بارگاہ میں پھیلایا ہی نہیں، اور ہم نے ظاہری جو اسباب اور ذرائع ہیں ہم نے ان پر اعتماد کر لیا۔ ورنہ اللہ تو اتنا نوازتا ہے، اعلیٰ حضرت انگلش سیکھنے نہیں گئے لیکن فر انگلش بولتے تھے، فصیح انگلش بولا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کسی عربی لینگویج سینٹر میں آپ نے جو ہے باقاعدہ طور پر تعلیم حاصل نہیں کی لیکن 8 سال کی عمر میں عربی میں کتابیں لکھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین کی برکت سے دنیا کے علوم عطا فرما دی۔ تو آپ اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو آپ اس کو 12 بجے تک روزے کے حوالے سے اس کا ذہن بنائیں، 12 بجے تھوڑی سی کھانے کی چیز دے دیں، پھر بولیں کہ اب ہم شام کو کھائیں گے۔ تو یہ بچپن سے آپ کی تربیت ہوگی جو بچہ حاصل کر رہا ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بچہ بلوغت کی عمر میں قدم رکھے اور روزے سے منہ موڑ دے۔ اگر ماں باپ کے سینے میں رمضان کی اہمیت ہوگی نا تو ان کے بچے کبھی روزے سے دور نہیں ہو سکتے، بلکہ انشاءاللہ سچے پکے مسلمان اور صوم اور صلاۃ کے پابند ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا اپنا عمل ہے، ہمارا اپنا کردار ہے اپنے بچوں کے سامنے۔ زبان کی کہی ہوئی بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس عمل کا ہوتا ہے جو آپ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود بھی روزہ رکھیں، چھوٹے بچوں کا بھی یہ ذہن بنائیں، اسکول کی مصروفیات کو کم کر دیں اور دینی تعلیمات کی مصروفیات کو کم کر دیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں والدین کا یہ حق بنتا ہے جب بچہ 8 سال کی عمر میں پہنچ جائے، فرمایا اسے زور دے کر روزے کی تعلیم دیں اور اس سے روزے رکھوائیں۔ انشاءاللہ یہ بچہ بڑا ہو کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور اہم چیز جو روزے کی برکت کو ختم کرتی ہے لیکن اگر آپ عمل کریں گے دوسرے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی برکتیں روزے کی انشاءاللہ سلامت رہیں گی، اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں آپ کا روزہ مقبول ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ جیسے جیسے گرمی کی شدت بڑھتی جاتی ہے مومن کا روزے دار کا امتحان بڑھتا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو ذاتی احوال ہیں، ہماری طبیعت پر جو مشقتیں گزر رہی ہوتی ہیں نا، ہم ایسے بندوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں جو کچھ بھی ان کا علاج اور مداوع نہیں کر سکتے۔ تو ہر بندے کے سامنے بیان کر کے بندہ ناشکرہ بن جاتا ہے۔
تو ہم کہیں یہاں سے قائد آباد چلے جائیں نا پیدل روزے کی حالت میں، واپسی آ کر 10 بندوں کو بتائیں گے یار بڑی شدت کی گرمی تھی، مجھے بڑا پیاس کا احساس ہو رہا ہے، بھوک کا احساس ہو رہا ہے، آج تو مت ماری گئی، آج تو میں نڈھال ہو گیا، یا پھر رمضان کے بعد بتاتے ہیں آخر کے 10 روزے میرے بڑے مشقت کے گزرے۔ بھائی کس کو بتا رہے ہو؟ کیا اس بندے کے لیے روزہ رکھا ہے جس کو آپ بتا رہے ہو، یا پھر اس ذات کے لیے رکھا ہے جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے، ہماری ہر آتی جاتی سانس سے بھی واقف ہے، ہماری ہر جھپکتی ہوئی پلک سے بھی جو واقف ہے؟ آپ نے اگر اس رب کے لیے روزہ رکھا ہے تب تو خاموشی اختیار کرو، اللہ جانتا ہے آپ پر کیا گزر رہی ہے، وہ اس کا بہتر بدلہ دینے پر بھی قادر ہے۔ اگر اللہ سے ثواب کی امید ہے تو پھر لوگوں سے شکوہ نہیں کرنا۔ افطاری کے بعد کہہ رہے ہوتے ہیں جی آج تو بڑا مشقت والا دن گزرا، آج تو بڑی اذیت میں گزری، میری تو جان لبوں پر آ چکی تھی، پیاس سے زبان خشک کانٹا بن چکی تھی، میرا پیٹ بھوک سے کمر سے لگ چکا تھا، آج تو میں نڈھال ہو گیا، 4 مرتبہ گر چکا ہوں، 10 مرتبہ گر، یہ شکوے کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے روزے کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے، پھر کوئی فائدہ نہیں بھوکا رہنے کا، کوئی فائدہ نہیں پیاسا رہنے کا، اگر آپ یہ شکوے کرنے لگ جاتے ہیں روزے کی حالت میں۔ نہیں، روزہ بھی اللہ فرماتے ہیں الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ تو یارو روزے کے بدلے میں ہمیں اللہ مل جائے۔ مجھے وہ ہارون رشید کی کنیزہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ اس نے اعلان کر دیا محل کے اندر کہ جس کو جو چاہیے نا میرے محل سے آ کر لے جائے۔ تو کنیزہ ایک بڑی سمجھدار تھی، وہ خاموش کھڑی دیکھتی رہی، کسی نے فرنیچر اٹھایا، کسی نے قالینیں اٹھائی، کسی نے سونے کے پیالے اٹھائے، کسی نے چاندی کے زیور اٹھائے، کسی نے عمدہ خوشبو اٹھائی، مختلف چیزیں لوگ اٹھا کر جا رہے ہیں۔ کنیزہ کو کہا گیا تم کیا لوگی؟ اس نے جا کر ہارون رشید کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا یہ محل والا اگر میرا ہے نا تو پھر پورا محل بھی میرا، بادشاہت بھی میری ہے۔ اس نے ہارون رشید کو لے لیا۔ اب اندازہ کریں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں تو پھر ہمیں رب مل جاتا ہے، جب خدا مل جائے گا نا پوری خدائی ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو ایسا روزہ رکھیں کہ خدائی ہماری ہو جائے، اللہ کی بنائی ہوئی زمین بھی ہماری ہو جائے، آسمان بھی ہمارا۔ وہ کب ہوگا؟ جب رب ہمارا ہو جائے گا، جب اللہ کی ذات ہماری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اس طرح کے روزے رکھیں۔ دوسرا